مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ اوس و خزرج والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جب وسلم تشریف لائے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ایمان۔ اور قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ کیوں ایمان نہیں لایا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کتاب سے پہلے تو یہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی خواہش رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ صلی ہمارا ساتھ دیں گے، ہم تم پر غلبہ پائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ، پھر جب وہ آیا جس کو یہ جانتے تھے، کفروا بِهِ، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ باغیاً بینہم، ضد کی وجہ سے، کہ یہ بنی اسحاق سے نہیں آیا، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، اس وجہ سے بس۔ یعنی یہ اپنے خیال میں یہ بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اب لال رپن انسان چھن گیا، بنی اسحاق سے تو نبوت ختم ہو گئی، تو بنی اسماعیل کی اولاد میں سے، حالانکہ وہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ اگر انسان دیکھو، جو میں عرض کر رہا تھا پچھلے جمعے، نگیٹیوٹی ان کی فطرت میں، ساری سے ان کی مٹی میں، ان کے ڈی این اے میں نگیٹیوٹی ہے۔ یا اگر پوزیٹیو لیتے یار، چلو اتنا ہمارے انبیاء تو یعنی 70,000 انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل کے پاس، کتنے؟ بولو بھائی کتنے؟ اور اس امت کے پاس جن میں ہم شامل ہیں، ایک نبی آیا، ایک۔ یہ کہہ سکتے تھے یار ہمارے اتنے نبی ہیں، اور یہ نبی بھی ان نبیوں کی تصدیق کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کی تمام باتوں کو سچ مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ اس نبی کے ماننے والے بھی اتنے مہذب ہیں، شریف ہیں، کہ ان تمام انبیاء پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اس نبی کے ماننے والا ایک فرد بھی ان نبیوں کی گستاخی نہیں کرتا۔ اور ان ذلیلوں کو دیکھیں، ان سے ایک نبی برداشت نہیں ہوا۔ ہم ان کی کسی نبی کی توہین نہیں کرتے ہیں، ہم منبر پر بیٹھ کر ان آیتوں کو پڑھتے ہیں جن آیتوں میں ان کے نبیوں کا تذکرہ ہے، ہم ان کو اپنے نبی سمجھتے ہیں۔ وہ 1,24,000 انبیاء کی حرمت کا خیال کرنا، ان کی عزت کا خیال کرنا، ان کی نبوت کی تصدیق کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان سے ایک نبی برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، یقین ہونے کے باوجود، اس بات ان کی دنیا میں آنے سے پہلے ان کی نبوت کی تصدیق علم ہونے کے باوجود، اپنے ہاتھوں، اپنی آنکھوں سے فزیکلی مہر نبوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے کے نیچے جو نبوت کی مہر پیدائشی تھی، اس کو دیکھ کر سمجھنے کے باوجود ان کی فطرت میں نہیں، وہ کشمکش اس وقت سے چلی آ رہی، بس وہ بوس، وہ کینہ ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ ہم افضل قومیت ہم سے چھن گئی، نبی، ہمارے نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب بنی اسماعیل میں نبی کیوں آئے؟ کشمکش شروع سے چلی رہی۔ ٹائم تو اتنا ہے نہیں کہ مدینے میں کیا رہا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے کیا بدماشیاں کی اور کیسے ان کو سزا ملی۔ دیکھو آپ نے کبھی یہ بات سنی نہیں، میں صرف مجھ سے سنی ہوگی، کس سے نہیں سنی ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہ تو سب نے سنا ہے، لیکن ان سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرداروں کے لیے قاتل دستے تشکیل دیے، ٹارگٹ کلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھیجے، اور ان کے سر کاٹ کے لائے وہ لوگ۔ صحابہ جا کر کیا کیا؟ ہاں، اسلام ننگی تلوار ہے، کوئی اس کو مانے نہ مانے، تاریخ میں موجود ہے۔ ان کے رشتہ دوانیوں کے باوجود، ان سے صلح کا معاہدہ ہونے کے باوجود، ان کے جان و مال، عزت اور کو تحفظ دینے کے باوجود، یہ زمین شیطانیاں کرتے تھے۔ یہود و مکہ سے ان کی سازشیں ملتی تھی، ہر قوم سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں آنا چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کیا، بھائی جو تم پر حملہ کرے گا ہم تمہارا دفاع کریں گے، ہم پر کوئی حملہ کرے گا تم دفاع کرو گے، تم اہل کتاب ہو، تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یعنی کہ آسمانی کتاب آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فطرت کو، نیچر کو جاننے کے باوجود معاہدہ کیے، لیکن ان کے نصیب میں چین سکون نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے، ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر اوپر سے دیوار گرانے کا منصوبہ بنایا، جب ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نبی کے شامل حال ہوتی ہے، پل پل کی خبریں دیتے ہیں، وہ نبی کو مار نہیں سکتے ہیں، لیکن تعصب اندھا ہو گیا نا، تعصب میں جب انسان اندھا ہوتا ہے تو ان کی مت ماری جاتی ہے، تو ان کی مت ماری گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا حشر کیا، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے سب کو مارنے کے لیے افراد مقرر فرمائے، اور جا کے ان کے سر کاٹ کے لائے نہیں لائے؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا، آج مان لو لائے، سیرت پڑھو پتہ تو چلے دین کیا ہے، غیرت مند دین کیسا ہوتا ہے، زندت تابندہ دین کیسا ہوتا ہے، سمجھے نا؟ وہ جو ہم آپ کو وہ پلاتے ہیں نا یار، دین میں آسانیاں ہیں، دین میں تو یہ ہے، دین میں کچھ نہ کہو، ایک دین کا ایک اور ایڈیشن پیش کیا جاتا ہے،
اور وہ جو لوگ وہی ایڈیشن پیش کرتے ہیں وہ حضرت عمر کا نام زندگی میں کبھی نہیں لیتے. آپ دیکھ لینا, وہ حضرت عمر کا نام کبھی نہیں لیں گے, خالد بن ولید کا نام یہ عالم کبھی نہیں لے گا. آپ چیک کر کے دیکھ لو ان کے تمام بیانات, کبھی خالد بن ولید کے نام کی زبان میں نہیں آیا گیا, کیونکہ خالد بن ولید کے ساتھ تو سیف اللہ خدا کی تلوار ہے. عمر فاروق تو فاروق حق و باطل کے میں ان سے امتیاز ہو جاتا ہے. ان کی پوری زندگی کیسے گزری, انہوں نے تو جزیرہ عرب سے آپ وسلم کی وصیت پر عمل کر کے ان کے رشوہ دانی سے تنگ آ کر جزیرہ عرب سے نکالنے والا, یہودیوں کو باہر کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آج وہ چھڑ دو رہے مسلمانوں پر, اور ماشاءاللہ اور امریکی بحری بیڑا ان کی مدد کو آ رہا ہے. کس کو مارنے کے لیے؟ 80 میل پہ ٹوٹل رقبہ جو ہے غزہ کا وہ اتنا بھی نہیں ہے. اس میں جو بے کس مظلوم مسلمان رہتے ہیں ان کو مارنے کے لیے جہاز بھیج رہے ہیں, بارود بھیج رہے ہیں. اور آج کتنے ممالک کے سربراہ اسرائیل آ رہے ہیں ان سے اظہار جہادی کے لیے. مقابل میں کون ہے؟ دہشت گرد حماس, جن میں سے کوئی گھر بھی شہیدوں سے خالی نہیں ہے. کوئی گھر ایسا نہیں جس میں کوئی معذور نہ ہو, کوئی گھر ایسا نہیں جس میں یتیم نہ ہو, کوئی گھر ایسا نہیں جہاں خاتون شہید نہیں ہوئی ہو, وہ بچے شہید نہیں ہوئے ہیں. یتیموں کے گھرانے وہاں آباد ہیں. دنیا کے سب سے زیادہ معذور لوگ اس چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں, اور وہ ایک کھلی جیل ہے. نہ ان کو جینے کا حق ہے, نہ کھانے پینے کا حق ہے, نہ ان کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہے. 80% سے زیادہ فلسطین پر یہود آ کر قابض ہے. کہاں سے آیا ہے؟ پوری دنیا کے ملکوں سے. بھائی اپنے ملکوں میں سکون سے رہ رہے تھے نا, کیا تکلیف تھی آپ کو یہاں کسی اور کے ملک پہ قبضہ کرنے کی, کسی اور کو؟ اچھا وہ آ کے یہاں بس گئے, اور فلسطین کی اکثریت مہاجر ہو کر ادھر ادھر کیمپوں میں رہ رہی ہے. عرب ممالک کیمپوں میں رہ رہی ہے, مصر میں رہ رہی ہے, اردن میں رہ رہی ہے, ادھر ادھر لبنان میں رہ رہی ہے. وہ آ کے باہر سے تمام ممالک سے آ کر ان کے جگہوں میں قبضہ کیا اور ان کو مہاجر بنا دیا. سمجھ میں نا بات؟ سمجھ میں نہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بات تو ادھوری ہو گئی, ٹائم پورا ہو گیا. بھائی استغفار تو ہم کر سکتے ہیں, دعا کی طاقت بہت بڑی ہے. 2 رکعت نماز پڑھیں, سمجھ میں نا, اور حاجت کے نام پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی لشکروں کو بھیج دیں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے. انہوں نے تو اپنا فرض نبھایا. آج انہوں نے ٹیکنالوجی کو فائل کیا. ایمان کے ٹیکنالوجی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. میرا ایمان ہے, اس منبر پر ہمیشہ بولتا رہتا ہوں. فیل کیا نہیں کیا؟ فیل کیا نہیں کیا؟ آپ کی تمام مسلم ممالک افواج کے سربراہ وہ ان کی رال ٹپکتا ہے اسرائیل کے ٹیکنالوجی کو دیکھ کر. عام مسلمان بھی معروف ہوتے ہیں, لیکن نہایت مسلمانوں کی اس کی تمام ٹیکنالوجی کو زمین بوس کیا. کس نے کیا؟ ایمان نے کیا, لا الہ الا اللہ کی طاقت نے کیا. یہاں آپ کے پڑوس میں افغانستان میں ٹیکنالوجی فیل ہو گئی تھی, اور مغروروں کا سر نیچے ہو گیا تھا. ذلیل بے بس ہو کر, بے کس ہو کر, یہاں سے ذلیل ہو کر, خوار ہو کر یہاں سے نکلے تھے. ان کو چین نہیں ہے, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی یوکرین جاتے ہیں, کبھی وہاں جاتے ہیں, کہ ہر جگہ وہ آگ لگاتے ہیں. کیونکہ انہیں ہتھیار بیچنا ہے. ہتھیار نہیں بکیں گے تو ان کی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی, ان کی معیشت بیٹھ جائے گی. سمجھ میں نا؟ تو ہمارے پاس ٹائم پورا ہو گیا. ہمارے پاس ہم دعا کر سکتے, بھائی استغفار کر سکتے, 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیں. ان کو فلسطین کے مظلوم بھائیوں کو ڈیڈیکیٹ کر دیں. ان کے نام پہ استغفار پڑھیں, اپنے نام پہ استغفار پڑھیں گے بھائی. دعاؤں کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, اپنے گھر میں بھی اہتمام کریں. تسبیح ہاتھ میں لیں, یہ تو کر سکتے ہیں. آپ کا جہاد ہے بھائی, آپ کی تسبیح آپ کا جہاد ہے, اور آپ کا استغفار آپ کا جہاد ہے, آپ کی دعا آپ کا جہاد ہے, اور آپ کی 2 رکعت نماز کیا ہے؟ اس وقت ہم یہ جہاد کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.